बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और जैसा कि मैं हर रोज़ कहती हूँ कि शो के आगाज़ में एक स्पेशल सेगमेंट हमने आपके लिए रख लिया है और वो ये है जी, हम आपसे पूछते हैं सवाल और उस सवाल का जवाब देने वालों को हम देते हैं ज़बरदस्त से इनामात। तो आज का सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर होगा आज का सवाल और साथ ही साथ उसकी ऑप्शंस, व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपने जवाब देना है। सवाल ये है कि बादशाही मस्जिद के मीनारों की कुल तादाद कितनी है? बादशाही मस्जिद के मीनारों की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन ए हमारे पास है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है जी 8, यानी कि 8। ये है हमारे पास ऑप्शंस। इसका दुरुस्त जवाब देने वाले जो हैं वो इनाम के हकदार ठहरेंगे। वो लोग जो कि सबसे पहले 4 लोग इस सवाल का दुरुस्त जवाब देंगे। अपना नाम और इसके साथ साथ आप दुरुस्त ऑप्शन जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, इनाम आप तक पहुंचाया जाएगा। ये है हमारा आज का सवाल। और ये सवाल आज पूछने का मकसद क्या होता है कि सम टाइम जो चीज़ें आपको नहीं भी पता होता वो भी आपको पता चल जाती हैं, यानी आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लाहौरी ऐसे हैं जिनको लाहौर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, तो हमारे इस सेगमेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सवाल तो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज का पहला सेगमेंट, जिसमें सबसे पहले हम जान लेंगे शहर के मौसम की सूरत हाल। बाहर मौजूद है कोमल बताइएगा, मौसम तो सुबह का हमें बड़ा खुशगवार लग रहा था, तो आज प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? वीकेंड भी है, सारा दिन मौसम कैसा रहेगा? बारिश के इम्कानात हैं? बिल्कुल अना, बागात, घरों पर, बागीचों पर और सड़कों पर जो खिलते फूल हैं बहार की आमद की नवीद सुना रहे हैं और इस पर ठंडी ठंडी हल्की ठंडी हवाएं जो हैं इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। और अगर मैं आपको इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बताऊं तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 82% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि दिन भर सूरज यूं ही आंखें दिखाएगा, जिसके बाद मौसम में जो है वो खासी तब्दीली देखने में आएगी। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो ओवरऑल लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स गर्द आलूद फिजाओं के 167 रिकॉर्ड की गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जी बहुत शुक्रिया कोमल, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बता दी। शहर की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं और कुछ बहुत ही हैरान कुन बल्कि ख़तरनाक खबरें हैं, नई नहीं है लेकिन आज की लीड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्कूलों में 50% तलबा बुलाने की पॉलिसी बरकरार है, यूनिवर्सिटीज़ का फैसला वाइस चांसलर करेंगे। महंगाई का सुनामी, पेट्रोल 20 रुपये महंगा करने की तजवीज़। चीनी का थैला 125 रुपये मजीद महंगा, बच्चों के लिए फार्मूला दूध 100 रुपये मजीद महंगा। और खबर यह भी है कि ऑन की वसूली के खिलाफ शिकंजा तैयार, नई गाड़ी की 90 रोज में ट्रांसफर पर विद होल्डिंग टैक्स डबल होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, आज आपकी कुछ स्पेशल तैयारी लग रही है? खैर है? नहीं, ओ हाँ, पिछली दफा मैं आया था तो आयशा ने कहा कोट नहीं है आपके पास? मैंने कहा नहीं है। आयशा चाहती है आके आप खूबसूरत दिखे, फ्रेश दिखे। नहीं, फ्रेश तो मैं हर वक्त दिखता रहता। तो फिर मैंने रात एमरजेंसी शॉपिंग की, 3500 रुपये का कोट लेके आया हूँ। ये तो बड़े अफसोस की बात है। यानी आयशा, आपने भट्ट साहब को क्या कह दिया? भट्ट साहब रात स्पेशल शॉपिंग करने चले गए, लेकिन वैसे आप जच रहे हैं माशाल्लाह, भाभी भी खुश हो रही होंगी देख के। मैंने घर भी नहीं बताया, मैंने लाके गाड़ी में रख दी, मैं सुबह लेके पहन लूं बस। चले, भाभी ने देख लिया होगा और वो खुश भी हो रही होंगी कि आप अच्छे लग रहे हैं। तो ये मेरे लिए मसला बन गया ना। क्यों? मैंने तो अभी तक उसको बर्थडे का गिफ्ट नहीं लेके दिया, वो रोज मुझे कहती कब लेके देंगे। यानी पकड़े गए आप। चलिए जी, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बट सब गिफ्ट जरूर ले दीजिएगा। नहीं, वो तो ड्यू है, जरूर ले दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो ड्यू है, टाइम नहीं मिल रहा। आपके सामने देखें, सुबह से हम आवाम को खबरें देने के लिए निकलते हैं और रात को जाते हैं। सिर्फ हम ऑनेस्टली, ये जितनी हमारी टीम है ना, रिपोर्टर स्पेशली, ऑनेस्टली सिर्फ घर सोने के लिए जाते हैं।
आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके बाद आप घर जाते हैं तो घर जाके जब इतनी प्यारी भाभी मौजूद हो तो उनको खुश करना भी जरूरी है। सुननी भी पड़ती है सबकी, किसी रिपोर्टर को बुला के पूछ लें जो ये कहे कि नहीं सुननी पड़ती। ये तो फिर ज़रूरी हो जाता है ना, जब घर को टाइम ना दें तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें तो चलती हैं। खैर, ये ज़िंदगी का हुस्न है और ज़िंदगी इस तरह से चलती है, खुशियाँ बांटनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। स्कूलों में 50% तलबा बुलाने की पॉलिसी बरकरार है। यूनिवर्सिटीज़ का फैसला क्या होगा, ये वाइस चांसलर फैसला करेंगे। सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं कि स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, खुल चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरह से नॉर्मल जो प्लान किया गया था, जैसे कि वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया कि 1 मार्च से बाकायदा तौर पर स्कूल खुलेंगे। अब 50% पॉलिसी बरकरार रहेगी। व्हाट्सअप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, समझ नहीं लगती है हुकूमत को, मेरा ख्याल है अभी तक खुद वो समझने से कासिर है कि उन्होंने करना क्या है। शफकत साहब बड़े सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, समझदार आदमी है। अब देखिए, पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी, फिर उस बयान को वापस लिया। एक तरफ रोजाना आप ये देखें 15-20 की फिगर आ रही है कोरोना से जाँ बहक होने वालों की। आप स्कूल खोलने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम थिएटर्स भी खोल देंगे, हम सिनेमा घर भी खोल देंगे। भाईजान सारा कुछ ही खोल दो, फिर पहले ही खोल देने से। इस पर एनसीओसी की रिकमेंडेशन भी मुझे लगता है कि कुछ हैरान कुन है, क्योंकि हमारे हालात अभी उस तरह के नहीं हैं, लोग भी एहतियात नहीं कर रहे। चलें, अगर आपने हालात नॉर्मल करने का सोच लिया है, अच्छी चीज़ है, बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात जो है वो मुतासर भी हो रहे थे, लेकिन भट्ट साहब लोगों को तो पाबंद करें ना कि वो थोड़ा सा एहतियात करें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बाहर जा रहे हैं तो कुछ एहतियात ही कर लें। क्या बात कर रही हैं आप? क्या ये किसका डायलॉग है? यानी आप कह रहे हैं मैं बात ना करूं? नहीं, मैंने वो डायलॉग में क्या बात कर रही है, पता नहीं किसी पॉलिटिशियन का, नहीं ये शहबाज शरीफ साहब का डायलॉग है, सॉरी। वो आप ये देखें ना, मेरी बात सुने, जब पीक पे था काम, पीक पे तो अभी भी है, जब ये बिल्कुल पीक पे था, हमारे लोगों ने उस वक्त नहीं माना, शहरियों ने उस वक्त नहीं माना। आप शहरियों से तवक्को रखती है वो इस वक्त मान लेंगे बात? अब तो शहरियों को खुद ये तासुर दिया जा रहा है ना कि कोरोना खत्म हो चुका है। देखे ना, पॉलिटिशियन जितने हुकूमती होदेदार हैं, जितने ये सारे कहते थे कि जी मास्क लगाएं, समाजी फासला रखें, मुझे बताएं किस जगह पे कोई समाजी वैसे माजरत के साथ ये हुकूमती ओहदेदारान भी अब इस पर अमल कोई नहीं कर रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ ना कि आप वहां से देखें ना, कौन अमल दरामद कर रहा है। बाजारों के अंदर उस वक्त भी वैसे ही रश था, अब भी वैसे ही रश है। लोग उस वक्त भी मास्क नहीं लगा रहे थे, अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप देखें, चले हम सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, स्कूल के अंदर जो छोटा बच्चा जाता है उसको तो इन चीज़ों का, इसके बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है ना। आप छोटी क्लासेस के बच्चों को आप सारे ला के इकट्ठे बिठा देंगे, तो आप मुझे बताएं उनसे कैसे आप पाबंदी करवा लेंगे या उनको कैसे इस वबा से दूर रखेंगे? कितनी दफ़ा उनके हाथ धुलाएंगे, कितनी दफ़ा आप उनको सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे? लेकिन उन्हें आपस में इंटरेक्शन तो करनी है ना बच्चों ने, बच्चे तो बच्चे है ना। यहाँ पे बड़े मान नहीं है तो बच्चों बेचारों के ऊपर आप क्या रोक जमाएंगे? लेकिन आपने फिर फैसला वापस लिया। अब आपने कहा जी 50% तलबा, पेपर आप करवा नहीं रहे हैं, जो पेपर्स आपने फाइनल करवाने हैं बच्चों के, वो आप उठा के आप आगे ले जा रहे हैं। यानी कि हुकूमत खुद कंफ्यूज है कि उसने करना। अच्छा, हुकूमत तो कंफ्यूज है, लेकिन बट साहब मुझे ये फैसला कुछ इस तरह से बेहतर भी लग रहा है कि वो जो बच्चे बिल्कुल ही एक रूटीन में आना भूल चुके थे ना, कम से कम चीज़ें मैनेज होने से बहुत सारे स्कूल्स में एहतियात की भी जा रही है, एसओपीज पर अच्छे तरीके से अमल दरामद किया भी जा रहा है। बच्चे ऑल्टरनेट डेज पर भी स्कूल जाके बिल्कुल ही वो लेजी हो चुके थे, पढ़ाई का वो मजा ही नहीं आ रहा था, और एक दिन जाना है, बच्चों को पता है कल छुट्टी है, परसों खुद ही काम देखा जाएगा, होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो थोड़ा सा बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। ये अलर्ट तो हो जाएंगे। आप देखें ना, आप जिस बच्चे को कहे ना रेगुलर हो रहे हो, नहीं ऐसे ही बिल्कुल यही जवाब है, नहीं बिल्कुल। यानी कि अब मकसद ये है कि देखें, इसमें कुछ हमारी अपनी भी जो है ना कोताही है कि हमने बच्चों को इस पूरे सिनेरियो के दौरान जो है वो हमने तवज्जो ही नहीं दी उनकी स्टडी की तरफ। ये यानी कि ये इतना ह्यूमन नेचर है कि जब आप देखते हैं ना कि कुछ एज सच नहीं इतना जल्दी में हो रहा, आप खुद भी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। पहले बच्चे रिलैक्स हुए, उसके बाद पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा भी स्कूल खुल रहे हैं, अच्छा आज का काम कल पे डाल देंगे। वो कल पे डलता 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 वहां तक पहुंच गया कि बच्चों का सारा तालीमी निज़ाम तबाह हो गया। इसके साथ एक और नुकसान भी हुआ, एक और नुकसान, वो नुकसान क्या हुआ? बच्चों का ही नुकसान हुआ कि बच्चे लेजी हो गए हैं। बच्चे अब कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल, इसमें से निकलने, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। आप उनको कहे ना
میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, میں دوجے پاسے جاندا ہی نہیں ہے ایویں لوکی کہن گے ایویں میں اپنے پتراں بچیاں نوں کہا نا روزانہ لیکچر دے کے گھر سے نکلوں گا یار, ماں کو تنگ نہیں کرنا, سٹڈی کر لینی ہے, نہیں تو سارا کچھ. اب میں نے 2 دن سے اپنے گھر کے اندر ان کا کمپیوٹر, ان کا ٹیب, ان کا PS4 سب بند کر دیا ہے. اب میں رات کو جاتا ہوں نا, لیزی پن کی انتہا ہے قسم خدا کی, اور اس کے ذمہ دار ہم سارے والدین ہیں. اور یہ سکول کھولنے چاہیے لیکن پالیسی ایسی بنائیں, تعلیمی ادارے آپ کھولیں کہ جہاں پہ مکمل احتیاط ہو کہ جب تک یہ وائرس جو ہے, یہ وبا جو ہے, ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب نئی نئی چیزیں اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں, آج یہ فیصلہ آ گیا, کل یہ فیصلہ آ گیا, پیرنٹس بھی پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں, کالز پہ کالز کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں بہت سارے ایسے میسیجز موصول ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی پرماننٹ سکول کھل گئے ہیں, ہر روز بچوں نے جانا ہے, ٹائمنگز کیا ہوں گی, پورا ہفتہ جانا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں کلیئرلی پیرنٹس کو بھی بتائی جائیں کہ کیا شیڈیول ہوگا, اسکول انتظامیہ کو بھی واضح طور پہ بتایا جائے, اور سب سے زیادہ ضروری بٹ صاحب تمام اسکولوں پر ایک طرح سے امپلیمنٹ کرانا بہت مشکل ہے. بڑا مشکل, وہ اس لیے مشکل ہے, آپ میں وہ پتہ کہ وہ نام لوں گا, اسکولوں کے نام لینے شروع کروں گا, پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ والا ایشو آ جائے گا. جو بڑے بڑے اسکولز ہیں آپ مجھے بتائیں, آپ وہاں پہ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ مافیا ہوتا ہے بٹ صاحب, وہ اس کو مافیا کا نام دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے بس سے باہر ہے. لیکن ایک سوال میرا اور ہے آپ سے, ہم نے تو کل کوشش کی تھی کہ ہم کیپٹن عثمان صاحب ہمیں جوائن کریں, تو کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ نہیں آ سکے. میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ چیزیں نارمل کر رہے ہیں, سکولز دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں, کوئی رینڈم سیمپلنگ کا طریقہ کار رکھا ہے؟ خدا نخواستہ کسی ایک سکول میں کیس نکل آتا ہے, کسی علاقے میں اس طرح کا کیس ہے, وہاں کا بچہ اگر سکول میں جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ اگر سکول میں کیس نکل آیا ہے, آپ ٹائم ٹو ٹائم ٹیچرز کے ٹیسٹ, بچوں کے ٹیسٹ کرائیں. کچھ ایسی پلاننگ کی ہے؟ سیمپلنگ ہو رہی ہے, ہونی چاہیے نا بٹ صاحب. فی الحال تو مجھے نہیں ایسا کچھ پتا. حالے تو کرونا ویکسین دے مگر پے گئے, کرونا ویکسین نو فلانو لگے گی, فلانو لگے گی, فلانو لگے گی, اینو لاواں گے, اینو نہیں لاواں گے. یعنی کہ پلاننگ نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. ہونی تسی اگلی خبر تے آؤ گے, اسی اوتے رونا پٹنا شروع کران گے. ہونی بنتا ہے وہ, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہ صرف رونا پٹنا نہیں, عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں, آپ رونا پٹنا کہہ رہے ہیں. بٹ صاحب ہم آتے ہیں, بریک کی طرف جانا ہے مجھے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نے کیا جی ڈسکس کرنا ہے, مہنگائی کا نیا سونامی آ چکا ہے, آنے والا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا, بلکہ میرے خیال سے آ ہی جائے گا کیونکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پیٹرول 20 روپے مہنگا کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے, یہ تجویز پیش کی گئی. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. مہنگائی پہ مہنگائی, اور اس کے بعد عوام چیخیں نہ نکالے, عوام پریشان نہ ہو تو کیا کرے. واپس آتے ہیں, ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. یہ تھی ہمارے پاس اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اگلی خبر جو کہ ہم پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جی مہنگائی کا سونامی. پیٹرول 20 روپے مہنگا کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. وہ جو ہر 15 دن بعد روایت ہے نا, وہ برقرار رکھی جا رہی ہے اور پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے. تجویز پیش کر دی گئی ہے 20 روپے مہنگا کرنے کی. عام شہریوں کے تاثرات اس پہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے, تو عام شہریوں کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. ہمارے رپورٹر اس وقت باہر موجود ہے. پہلے بٹ صاحب سے ایک کامنٹ میں لے لیتی ہوں. بٹ صاحب پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, فٹافٹ. بٹ صاحب کی بات مجھے سمجھ سے باہر ہو رہی ہے, کیونکہ میں پریشان ہوں, لوگ پریشان ہیں. بٹ صاحب میں خوش ہوں, فٹافٹ کرو. بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ ابھی آپ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہونا چاہیے, آپ کی اگریشن بعد میں نظر آئے گی. پہلے لوگوں کا جان لیں کہ کیا تاثر ہے. فاران یامین اس وقت باہر موجود ہیں. فاران بتائیے گا, مہنگائی آلریڈی اتنی ہے, اس پر ہر 15 دن بعد یہ پلان کیا جاتا ہے. تجویز فی الحال دی گئی ہے 20 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے. اگر یہ تجویز منظور کر لی جاتی ہے تو شہری جو کہ آ رہے ہیں یہاں پر پیٹرول استعمال کر رہے ہیں, روزانہ انہوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے, اپنے ضروری کاموں کو جانا ہے, کیا تاثرات ہیں لوگوں کے؟ اچھا میرے ساتھ پہلے رکشے والے موجود ہیں کیونکہ سب سے پہلے کرایہ یہی مہنگا کرتے ہیں, اس سے بات کریں گے. پیٹرول پھر 20 روپے مہنگا کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے, ابھی زندہ ہیں, بعد میں مر جائیں گے, یہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو کیسے مینیج کریں گے؟ کرایہ تو بہت ہوتا جا رہا ہے. کرایہ بھی مہنگائی, کرایہ کی بات نہیں ہے بھائی, مہنگائی بہت ہے. آٹا لینے چل جائے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا, چینی لینے چل جائے وہ ملتی ہی نہیں ہے. ہر چیز مہنگی. میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہے, اس سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیے گا جب پیٹرول 20 روپے مہنگا ہو جائے گا آپ افورڈ کر سکو گے؟ نہیں بھائی جان, نہیں. ہر چیز مہنگی نہیں کر رہے, اس لیے آپ نہیں کر رہے تو آپ پہلے کب کریں گے آگے؟
जी बिल्कुल, ये शहरी है जिनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी और फिर चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के रक्शे वाले ने कहा कि हर मुश्किल होता जा रहा है रोज़ ब रोज़। अगर हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ेगा और जब तजवीज़ 20 रुपए की आएगी तो लोग परेशान ही होंगे। जी अच्छा फरहान, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, मैं देख रही हूँ बाइक्स पे लोग आ रहे हैं, रोजाना पेट्रोल डलवा रहे हैं। अब वो लोग जो कि रोजाना 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे वो 50 रुपए पे आ चुके हैं, जो 200 रुपए का डलवाते थे वो 100 रुपए पर आ चुके हैं। लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बेहद मुतासिर नजर आ रही है। तो लोगों से मैं चाहूंगी आप बात करें और बताएं कि किस तरह से उनका बजट मुतासिर हो रहा है। ऑलरेडी हर सेगमेंट हम देख रहे हैं ज़िंदगी का, बिजली महंगी है, ग्रॉसरी अगर करने जाएं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, दालें सब्जियां खरीदने जाएं महंगी है, उस पर अगर मज़ीद ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है तो शहरियों का क्या कहना है, किस तरह से उनका बजट मुतासिर होगा। मैं चाहूँगी कुछ और लोगों के तासुरात आप हमारे नाज़रीन को दिखाएं ताकि किसी को समझ आ जाए कि लोग किस कदर परेशान हैं। कम अज़ कम पेट्रोल की कीमत कोई ब्रेक लग जाए। मुतासर कैसे होना है, आगे हालात ख़राब है तो अब बचत कैसे मुतासर होएगा, हालात ख़राब ही होंगे इससे ज़्यादा। अच्छा, आपका बजट कैसे मुतासिर होगा? मुतासर नहीं हो सकता, ख़राब ही होएगा। तो कैसे मैनेज करेंगे जब महंगा होगा? मैनेज क्या करेंगे, फिर मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्या करें क्या। बिल्कुल, और भी शहरी मौजूद है, ये बताइएगा जब पेट्रोल 20 रुपए मजीद महंगा कर देंगे तो कितना कैसे चलाएंगे गाड़ी को? बस फिर चला ही नहीं सकते, फिर कैसे चलाएंगे, अभी बड़ी महंगाई है, ये नहीं पूरा कर सकते तो आगे कैसे करेंगे। ये शहरी जो कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा, जब ये नहीं पूरा कर सकते तो फिर बाकी चीज़ें कैसे पूरे करेंगे, बजट इनका पूरी तरह मुतासिर होगा, परेशान। जब ये सुनते हैं कि 20 रुपए मजीद महंगा करने जा रही है हुकूमत पेट्रोल तो सारे परेशान होते हैं और कहते हैं कि पहले ही बहुत मुश्किल है गुजारा करना, फिर तो मजीद मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। फरहान हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे शहरी किस तरह से परेशान हैं और आपने तासुरात जाने। बट सब लोगों में एग्रेशन इस कदर है, देख नहीं रहे हैं, बस महंगा हो जाएगा, बजट मुतासिर हो जाएगा, क्या करें, गुजारा कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, क्या करें लोग बेचारे। मेरी बात सुने, कहीं ना लोगों का गुस्सा हमारे रिपोर्टर्स पे भी निकल जाता है। मेरी बात सुने, मुझे तो कोई गुस्सा शुस्सा नजर कोई नहीं आया। खुश हैं लोग? देखे किसी का गुस्सा नजर आया, महंगाई हो जाएगी, तो है बट साहब जाने परेशान बहुत परेशान। और मेरी गल सुनो, अगर आप परेशान होंदे तो मोटरसाइकिल छड़ के पैदल सफर स्टार्ट कर देंगे। मैं कहना फटाफट करो, 20 रुपये का करो, 20 का नहीं, मैं कहना 25 का करो। 25 समझ से बाहर है। देखे ना, समझ से बाहर नहीं, समझ में आने वाली। ये आप गुस्से में कह रहे हैं, मुझे समझ आ रही है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दे 30 रुपए लेवी टैक्स आयद करना कहाँ का इंसाफ है? सर, इंसाफ वालों की हुकूमत है, इंसाफ कर रहे हैं, वो पूरा हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं। हम डिजर्विंग हैं कि हमारे साथ ऐसा ही इंसाफ हो। देखिए एक चीज़, पहली चीज़ आप सुन लीजिए, मैं कहना 30 रुपये का करो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लोगों ने फिर भी पेट्रोल डलवाना है। गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ लग चुकी है। चलिए लोग पेट्रोल तो डलवा लेंगे, आप ठीक कह रहे हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ है, जितनी मर्जी महंगी हो जाएगी अवाम इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ेंगे। ज़रूरत की चीज़ नहीं है ना आना, मेरी बात सुने, असल चीज़ है शऊर की। हमारे माजरत के साथ, तमाम पाकिस्तानियों से, शहरियों के साथ माजरत के साथ मुझे बताएं, ये शऊर है? हर चीज़ हर 15 दिन बाद महंगी हो रही है। आप मुझे बताएं, क्या किसी एक बंदे ने भी, ठीक है ट्रैवलिंग करनी है हमने, किसी एक बंदे ने भी आवाज बुलंद की? ये जितनी मैंने कमेंट सुने हैं ना, मैं ये सारे आवाम जहां आवाज बुलंद भी करती है वहां कौन सा फर्क पड़ जाता है? छाड़ दो ना, मोटरसाइकिल से छड़ के पैदल आ जाओ, चलना शुरू करें। मान लिया पेट्रोल का इस्तेमाल छोड़ देंगे, खाना भी छोड़ दे। मेरी अर्ज तो सुन ले ना, मेरी अर्ज तो सुन ले। देखिए किसी जगह तो आप मुत्तहिद हो जाए। आप एक दिन सारा पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज करता है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल नहीं हम चलाएंगे, हम पेट्रोल नहीं खरीदते, नहीं करते, हम पैदल सफर करते हैं। देखिए कोई तो एहतजाज रिकॉर्ड कराए। ये क्या बात हुई? महंगाई हो जाएगी और कंट्रोल कैसे करेंगे, बजट अपसेट हो जाएगा। पॉइंट बिल्कुल होएगा, लेकिन ये है कि आप गवर्नमेंट को एहतजाज तो कुछ रिकॉर्ड करवाए ना। आप पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, आप आगे से इस तरह की यानी आप ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अवाम का अब सामने आना है और मेरे ख्याल से यही टाइम है, जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता। लेकिन मेरा सवाल ये भट्ट साहब, चले एक दिन आप ये कर सकते हैं कि आप पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोगों को आप सजेशन ये दे रहे हैं आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, बाहर निकल आए, एक दिन खाना ना खाएं सर, अपने बच्चों को खाना ना खिलाएं। वही कह रहा हूं ना, देखे ना, कुछ तो मिसाल कायम करे ना।
ہم مہذب قوم کہلاتے ہیں, ہم مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو مہذب معاشرہ, مہذب قوم جو ہے وہ اپنا احتجاج طریقے کے ساتھ ریکارڈ کرواتی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے, ہم نے باہر نکل کے توڑ پھوڑ کی, ٹائروں کو آگ لگائی, سڑک بلاک کی, لو جی احتجاج ہو گیا. یہ احتجاج نہیں ہے. طریقے کے ساتھ کوئی چیز دکھائیں. ہم ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, جو چیز مہنگی ہوتی ہے آپ مارکیٹ جا کے چیک کر لیں, وہ پہلے سے زیادہ جو انسی ہے وہ پہلے سے زیادہ, اگر 1 کلو لوگ خرید کے لے جاتے ہیں تو وہ 1 کلو کی بجائے 3 کلو خرید کے لے جا رہے ہیں. لوگوں میں پریشانی ہو جاتی ہے نا کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے, کہیں ہمیں یہ نہ دوبارہ مارکیٹ آئے ملے نہ, لیکن یہ حالات ہمیں کہیں سے سدھرتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یہ 15 دن بعد ہم دوبارہ یہیں پہ موجود ہوں گے, دوبارہ یہی خبر ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے بعد کیا مہنگا ہونے جا رہا ہے, کس طرح سے عوام پریشان ہو رہی ہے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, چینی کا تھیلا 125 اور بچوں کے لیے فارمولا دودھ 100 روپے مزید مہنگا. اب چینی کا تو اتنا شور ڈلا تھا, اس کے باوجود یہ مہنگائی کا طوفان تھمنے پہ نہیں آ رہا. بچوں کے لیے دودھ بھی مہنگا کر دیا گیا. 20 کلو آٹے کا تھیلا 875 روپے کرنے کی تیاری. بیسک نیڈ ہے یہ. روٹی تو ہر کسی نے کھانی ہے نا, چلے آپ گوشت نہیں کھا رہے, آپ سبزیاں کسی حد تک کم کر دیں گے, روٹی تو سبھی نے کھانی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور ویلکم بیک بڑے خوشگوار موڈ میں لوگوں کو کہا جاتا ہے جی ویلکم اور آئیں ہمارا شو دیکھیں. بٹ صاحب لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ تو ہر روز ہی ایسی مہنگائی کی خبریں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے رپورٹرز جو کہ اتنی محنت کر کے یہ خبریں اکٹھی کر کے لے کر آتے ہیں, تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ایشوز ہم ڈسکس کریں, آپ لوگوں کی زبان بن کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو کیا کیا پریشانی ہے, تاکہ کہیں نہ کہیں کسی کے سر پہ جوں رنگ جائے, کسی کی روح کانپ جائے کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں. آٹا مہنگا آپ کرنے جا رہے ہیں, چینی مہنگی آپ کرنے جا رہے ہیں. بچے جو کہ میرے خیال سے بچوں کا ہی سوچ لیں, وہ بہت سارے لوگ اس چیز سے پریشان رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے پھر بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کریں. اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ نہیں کر پاتے ہیں. بٹ صاحب آپ مجھے بتا دیں, آپ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول استعمال نہ کریں, آٹے کا تھیلا مہنگا ہو رہا ہے, کون اتنی قوت خرید رکھتا ہے آج کے دور میں کہ 875 روپے آٹے کا تھیلا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, جس غریب کی فیملی بھی بڑی ہے, کس طرح وہ افورڈ کرے گا یہ آٹا؟ کرے گا, دیکھیں روٹی کھانی ہے نا, اس میں تو کرے گا. آپ مجھے بتائیں, چینی پہلے بھی جب بلیک ہوئی, مہنگی ہوئی, کہاں پہ گئی اس کی پرائس؟ کیا لوگوں نے چینی کا استعمال چھوڑ دیا؟ پہلے سے زیادہ کر دیا. میں نے چینی ویسے استعمال کرنا چھوڑ دی تھی. چلیں آپ کی مہربانی ہے, مٹھاس ہی ختم ہو گئی تھی, میں نے کہا چھوڑ دیں, ٹھیک ہی چائے پینا شروع کر دیں. آپ نے شہد استعمال کرنا شروع کر دیا ہوگا. نہیں, میں نے واقعی آنیسٹلی چائے تو بغیر چینی کے, کافی بغیر چینی کے. چلیں جی, ایک مثال ہمارے سامنے, اگر ایسی ہی مثال سارے قائم کرنا شروع کر دیں, فٹ بھی دیں گے آپ. یس, آپ نے پیٹرول دیکھیں نا, پیٹرول میں نے کیوں کہا پیٹرول چلنا شروع کر دیں اور فٹ رہیں. ایگزیکٹلی. آپ کی پولوشن کتنی ہے لاہور شہر کے اندر؟ دیکھیں, جب آپ پیٹرول مہنگا ہوگا, اگر آپ گاڑیوں کا استعمال کم کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کی پولوشن بھی کم ہوگی. بالکل. وہ میں نے اس پیرائے میں بات کی, وہ میں اس پیرائے میں نہیں. چینی کا آپ مجھے بتائیں, چینی مہنگی ہوئی, کسی نے استعمال بند کیا؟ آٹا مہنگا ہوا, کسی نے استعمال بند کیا کہ ہم آٹا؟ لیکن بٹ صاحب ابھی تو جو حالات ہیں, مجھے صرف بتا دیں, اکبری منڈی سے ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 100 روپے کلو کا تھیلا 250 روپے مہنگا, اور اس کی قیمت آپ دیکھیں جی, قیمت میں کس قدر اس کا اضافہ ہوا ہے. سٹے بازوں کی 15 مارچ تک چینی کا تھیلا 9500 روپے تک لے جانے کی تیاریاں. آگے تو رمضان آ رہا ہے بٹ صاحب. تو سر یہ اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, کون کہتا ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دینے کی, یہ اسی کی تو تیاریاں ہو رہی ہیں. یعنی ابھی پیک پہ مہنگائی لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر 2 روپے کم کر کے کہیں گے رمضان بازاروں میں, آپ بازار کے اندر ریلیف دے دیا عوام کو. کتنا بڑا چھکا مارا, گیند باؤنڈریوں پار پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گئی, لب دے رو گیند. دیکھیں یہ اسی کی تیاری ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. کیا سمجھی آپ؟ میں نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی ہے کہ دیکھیں, میں آپ مجھے بتائیں, آٹا میں نے چینی, گاڑیاں کتنی مہنگی ہیں. ابھی ہم بریک میں یہی بات کر رہے تھے, لوگوں نے گاڑیاں خریدنی بند کی ہے. موٹر بائکس آپ دیکھ لیں انا, موٹر بائکس آپ کو سڑک پہ بے تحاشا نظر آئے گی. شہزاد ہر تیسرے دن چوتھے دن ہمیں بتاتے ہیں کہ موٹر بائک کتنی مہنگی ہو گئی. موٹر بائک کی قیمت میں اضافہ, اسپیئر پارٹس کی قیمت میں اضافہ. لوگوں نے استعمال بند کیا. بھائی سائیکل پہ چلے جاؤ, سائیکل چلانے میں کیا قباحت ہے.
نہیں لینی ہے جی موٹرسائیکل لینی ہے اور وہ بھی 1 to 5 1 to 5 لینی ہے سڑک تک دھواں چھڑ دے نکل رہا ہے یہ آپ دیکھیں اچھا ہاں یہ فارمولا دودھ اب مزیداری والی بات ہر کوئی پہلے بھی نہیں افورڈ کر سکتا میں پہلے یہ کلیئر کر دوں سن لیجئے دیکھیں گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر سے لے کے آپ پنجاب تک نچلے لیول تک آ جائیں آپ کسی کا چھوٹا بچہ ہے ہی نہیں تو انہوں نے پاری کوئی نہیں ہوگا کہ دودھ جنہ مرضی مہنگا ہو جائے کی سمجھے ہو ہے جنہ مرضی مہنگا بھائی چھوٹے بچے ان کے ہوں تو تب بھی چلو تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سوچی یار دودھ مہنگا سوکھا کرتا ہے نا یار کیا ہوئے گا ہے لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو پلانا سوکھا دودھ ہے ہم نے گائے کا دودھ بکری کا دودھ نہیں پلانا ہم نے پلانا وہ ڈبے والا دودھ ہے وزیر اعظم صاحب نے تو اچھی خاصی مہم آ کے شروع کی تھی کہا تھا جی کہ آپ باہر سے یہ چیزیں نہ خریدیں کٹا پال مہم مرغی پال مہم لوگوں نے نہیں عمل کیا نہیں نہ پالے لوگوں نے نہیں عمل کیا میں تنودوں بھی کیا ہوگا جی نہ لوگوں نے اگر لوگوں نے کٹے پال لیتے ہوندے مرغی پال لیتی ہوندی تو میری گل سنو دیکھو گھر چ خالص دودھ بھی آندا انڈے بھی تانوں ملدے گھر دا خالص گوشت بھی تانوں ملدا تسی کچھ بھی نہیں کیتا انہیں تو تانوں کیا سی ایڈا ویژنری پرائم منسٹر تانوں لبے گا پھر یہ پرائم منسٹر کا قصور نہیں ہے ریاست کا قصور نہیں ہے لوگوں کا قصور ہے خیر آٹا مہنگا کرنے ہیں اب میں ریلیٹ کر رہی ہوں چیزوں کو اس لیے کہ آگے ہر کوئی غریب امیر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سبھی لوگ یہ بیسک چیزیں پورے ماہ مبارک کی تیاری میں چینی ہر کوئی خریدے گا آٹا ہر کوئی خریدے گا تو بٹ صاحب یہ چیزیں مہنگے حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے کوئی خدا کا خوف کھا لیں روزے لوگ رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے ہی کچھ سوچ لیں میری بات سنیں کیا کرے وہ گورنمنٹ کیا کرے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی میری بات چین دیکھیں اب آپ نے کہا نا گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی بٹ صاحب میں نے بریک لے لینی ہے میری بات سنیں دیکھیں نہ تو پرائم منسٹر ہمارا چینی یوز کرتا ہے نہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جو ہے وہ چینی یوز نہیں کرتے ہمارے موسٹ عائشہ تھوڑی دیر پہلے بریک لینے پلیز سن لینا عائشہ نہیں جانا میری بات سنیں دیکھیں ان میں سے کوئی بھی چینی یوز نہیں کرتا اسی لیے وہ سپر فٹ ہے گورنمنٹ میں بھی سپر فٹ ہے ویسے بھی وہ سپر فٹ ہے دیکھیں وہ شہد استعمال کرتے ہیں آٹے کی جگہ وہ پتہ نہیں کچھ اور لیتے ہوں گے مجھے نہیں پتا بہرحال کچھ نہ کچھ لیتے تو آپ نے سپر فٹ رہنا تو آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں نا دیکھیں رمضان المبارک آ رہا ہاں اب میں سیریسلی گفتگو کروں تھوڑی سی اب میں بریک ملوں گی عائشہ جی ہاں آپ یہ دیکھیں اصل نہ قصور ہم خود ہیں ہم اپنا منافع جو ہے وہ 1%, 2%, 3%, 10% نہیں ہم اپنا منافع لیتے ہیں 100%. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے ایک آلریڈی مہنگائی اس پر یہ جو نیتیں خراب لوگوں کی ہوتی ہیں نا زیادہ کمانے کے چکر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تازہ ترین آنیسٹلی میں پرسوں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر موجود تھا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں نے نا سامنے ایک ریڑھی بان کے پاس کھیرے فریش سلاد تھی میں نے اس کو کہا یار یہ مجھے 3 دے دے کہتا جی 20 روپے کا ایک کھیرا 20 روپے کا آپ مجھے بتائیں کسی سبزی فروش کے پاس آپ چلے جائیں 25 روپے یا 30 روپے یا شاید زیادہ سے زیادہ 30 روپے کے کلو ہوں گے اور اس کے اندر آپ کو 30 روپے کے اندر کوئی 5-6 آ جائیں گے بیٹ صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ان چیزوں پر افسوس بھی ہوتا ہے اور وہ پھر جو بے برکتی ہم کہتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ نیتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور پھر اس کی مراد بھی ویسی ملتی ہے میں نے اسی لیے کہا جیسے عوام ویسے حکمران بالکل آپ نے صحیح کہا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ویلکم بیک اور اگلی خبر ہے جی اون کی وصولی کے خلاف شکنجہ تیار نئی گاڑی کی 90 روز میں ٹرانسفر پر ود ہولڈنگ ٹیکس ڈبل ہوگا جی بٹ صاحب دیکھیں اور یہ اون والا جو ہے نا اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر واقعی شکنجہ ہونا چاہیے جس بندے نے گاڑی لی ہے اب دیکھیں گاڑی بک آپ نے کروا لی وہ کہے گا جی کہ اگر فوری گڈی لینی ہے تو آپ کو اون کے پیسے دیں یعنی کہ وہ 2.5-3 لاکھ روپیہ مفت کا ٹھک جاتا ہے بالکل مفت کا ٹھک جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ اگر یہ کر دیں ویسے ہونا کوئی نہیں درمیان دے پھر کوئی نہ کوئی راہ لب لینی ہے انہوں نے لیکن یہ ہونا نہیں ہے لیکن اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر گاڑی لینے والے کے لیے آسانی ہے کہ وہ بیچارہ اس 2-2.5 لاکھ روپے سے جو ہے ویسے تو گاڑی لینے والا بیچارہ ہے نہیں جس کے پاس لیکن بٹ صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تقریباً کوئی 8-10 سالوں سے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا اب آپ خود کہہ رہے ہیں میرے جیسے بہت سارے لوگ اپنے خواب سے جائے بیٹھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے اون کی مد میں اتنے پیسے دینے ہوں گے
दिल बर्दाश्त हो जाते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल है। मैं चूंकि खुद फेस कर चुका हूँ कि मैंने भी ऐसी कोशिश की। उसने जब मुझे एक शरीफ आदमी उन्होंने कहा एना ओन देना पड़ेगा बट साहब तानू, मैं कहा मेरी को माफ़ी ले लो। मैंने ये हकीकत है, अगर ये इम्प्लीमेंट कर लें, चले कोई तो अच्छा काम कर लें। चलें जी, इस पे फौरी अमल भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले जी तो नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ के मनाजिर हैं, कौन सी रौनकें हैं। जी अपना ही शहर, और अपने शहर में जब जश्न बहारा का मेला सजता है तो ये तमाम तैयारियां की जाती हैं। PHA की जानिब से हमेशा की ये रिवायत है, जश्न बहारा मेला सजाया जाता है शहर लाहौर के जिलानी पार्क में, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट देखने में आता है। खाने शाने के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं और वो जो एक रिवायती लाहौर की लुक है ना, वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से नज़र आती है। तो अब लाहौरियों का इंतज़ार चूँकि ख़त्म होने वाला है, जश्न बहारा फेस्टिवल सजने वाला है और बाकायदा तौर पर मंडे से इसका आगाज़ भी होने जा रहा है, 1 मार्च से। तो हम डिटेल्स जानेंगे कि PHA की जानिब से जो जश्न बहारा मेला सजाया जा रहा है कितने रोज़ का होगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लाहौरियों के लिए होंगी, और वो लोग जो कि यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे कैसा इन्वायरमेंट उनके लिए। सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती है सिक्योरिटी, फिर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने जाना है वो एहतियात के साथ जाएं, SOPs पर अमल करें। उसके बाद फिर आता है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कितने दिन का होगा, कब कब जाना है, टाइमिंग इसकी क्या होंगी। तो हम आज के शो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ जी। हाफिज़ ज़ीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वाइस चेयरमैन PHA हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि हालात ऐसे थे, तो ऐसे इस दफ़ा लग रहा था कि ये मेला नहीं हो सकेगा। कैसे प्लान किया? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमारे पास पिछले साल की एग्जांपल थी। हमने जब इसकी ओपनिंग की वज़ीर आला पंजाब ने, तो उसके बाद हमें 2 दिन बाद कोविड की एक लहर आ गई, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए, PSL चल रहा था, तो हम वो नहीं कर सके, पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए PSL के मैचेस को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कोऑर्डिनेट करके, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, ज़िली इंतज़ामिया से, सिक्योरिटी, ये वो तमाम से मुशावरत के बाद फिर हमने प्लान किया। अभी आपने जो SOPs की बात की, कोविड की बात की जो सूरत हाल थी, तो हमने अपना प्रोग्राम इस दफ़ा बड़ा महदूद रखा था। लेकिन अभी जब नए SOPs आ रहे हैं मार्च के वस्त में, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोरोना फ्री मुल्कों की फहरिस्त में आ रहा है, वैक्सीन आ गई है और केसेस की तादाद भी काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह हम तो अब इसको और इसके डोमेन बढ़ाएंगे। सही। जो एक्टिविटी हम नहीं कर रहे थे, जो हमने कोविड की वजह से नहीं की थी, अब हम वो शेड्यूल में भी उन चीज़ों को भी शामिल कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि PHA की रवायत ये रही, अभी आपने देखा जैसे कोई गाँव का मंजर सारे नाजरीन ने देखा, तो हमने हमेशा ये कोशिश की। एक तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बंद हो चुका था जश्न बहारा। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई, हमने इसको दोबारा शुरू किया। तो हमने कोशिश ये की कि आपको एक जगह के ऊपर पूरे पाकिस्तान के रंग नुमाया मेले का समाओ, यहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान का कल्चर भी मिलेगा, पूरे पाकिस्तान के फूड भी मिलेंगे। फिर हमारा लाहौरी फूड जो बड़ा मशहूर है, उसमें गोलगप्पे, दही बल्ले और चटखारा और ये सारी चीज़ें, तो हमने सारे पाकिस्तान का कल्चर एक जगह पे ले आए। तो ये 22 रोज़ा एक्टिविटी होगी। 1 मार्च से इसका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इनका इसका इफ्तिताह करेंगे और 23 मार्च तक यौम पाकिस्तान के हवाले से हम एक तकरीब भी करने जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान से ये मेला शुरू होगा और ग्रेटर इकबाल पार्क तक ये इख्तिताम पजीर होगा। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा क्या क्या चीज़ें इसमें स्टॉल्स खाने पीने के होंगे, और इसके अलावा बच्चों के लिए हम देखते हैं आमतौर पर, रिवायती तौर पर ये देखने में आता है झूले वगैरह लगाए जाते हैं, तो इसमें और क्या चीज़ें, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होती हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने हमेशा, आप देखें, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्टिविटी की। मिसाल के तौर पे तलबा के लिए हमने किया, और अदबी लोग जो आज भी किताबें पढ़ते हैं, कुतुबीनी का शौक़ रखते हैं, हमने उनके लिए किताबों का स्टॉल भी लगाया। सही। अच्छा, आपको पता है लाहौरियों की ख़ास पहचान फूड है, तो हमने फूड की तमाम वैरायटी वहाँ पे इकट्ठी की है 22-23 दिन के लिए। तो फूड भी वहाँ पे होगा। फिर दस्तकारी जो हमारी सिंध से बहुत सारे हमारी ऐसे स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें हैंडमेड चीज़ें हैं, चादरें हैं, पर्दे हैं, बेडशीट्स हैं, और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी दस्तकारी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद हैं।
تو خریداری بھی لوگ کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے اور بچے جھولے بھی لے سکیں گے. اچھا, وہ ایک روایتی سا ہم دیکھتے ہیں گاؤں کا ماحول وہاں پہ کریٹ کیا جاتا ہے, اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن ہے؟ دیکھیے, ہم نے میلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے رنگ وہاں پہ ہم دکھا سکیں. وہاں پہ تو آپ آئیں گے, آپ کو مکئی کی روٹی, ساگ, مکھن, اور وہ جو آپ نے دیکھا میلوں میں قتلمہ, اندرسے اور اس طرح کی چیزیں, وہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے وہاں پہ کلچر کو ہم متعارف کروائیں. ایکسرسائز صرف یہ ہے. صحیح. اچھا, ٹائمنگز بھی کوئی ہوں گی کیونکہ ہم ویکنڈ پہ تو زیادہ رش ہوتا ہے, تو ویکنڈ کے لیے کوئی پلان؟ کیونکہ جیلانی پارک ویسے ہم نارملی دیکھیں تو باہر رش لگ جاتا ہے, اور اب تو میلے کی وجہ سے لوگ آئیں گے ہی, تو اس کے لیے کیا کوئی پلان بنائے گا؟ ہم نے سب سے پہلا پلان ٹریفک کا ہی کیا تھا. ٹریفک پولیس سے ہم نے کوارڈینیٹ کیا, پارکنگ ایریاز چھوڑ رہے ہیں اور سگنل فری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ٹریفک ایشوز نہ رہیں. سیکیورٹی کے ہم نے بڑے منظم انداز میں, حالانکہ ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یوزلی اتنی زیادہ. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہو گیا فائرنگ کا, اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا, اپنی سیکیورٹی کو الرٹ کیا. باقی پارکوں سے بھی ہم وہاں پہ لے آئے, سیکیورٹی کے بھی بڑے اچھے انتظامات ہم نے کیے ہیں. یعنی آپ وہاں پہ آئیں گے تو ایک آپ کو خاندانی ایک فیملی ایونٹ وہاں پہ ملے گا. آپ ہماری بچیاں, بہنیں بالکل وہاں پہ بلا جھجک آئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایچ اے کی ہر ایکٹیویٹی میں ہمیں خوشی یہ دیکھ کے ہوتی ہے کہ فیملیز آتی ہیں. بالکل, وہ لڑکے جمع نہیں ہوتے, وہ ہم جانے بھی نہیں دیتے. خیر, تو یہ ٹوٹلی فیملی ایونٹ ہے. صحیح. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پی ایچ اے کی جانب سے خود بھی بڑی تیاری کی جاتی ہے, کیونکہ میلے کا سما بنایا جاتا ہے تو پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں, مزید باغ کو مزید خوشنما بنانے کی تیاری کی جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی کیا آپ کے مالیوں نے اسپیشل کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں, بہار تو شروع ہو گیا اور جشن بہارا بھی اسی کی مناسبت سے ہے, تو ہم نے تو نئی پنیری پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہم تیاری کر رہے تھے. آپ آئیں گے تو آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے آپ فردوس, جنت الفردوس میں آ گئے. اتنی خوبصورت وہاں پہ ہم نے چیزیں, پھول, گلدستے, گرینری, درخت, سارا ہم نے واش کیا. مالی ہمارے دن رات ایک کام کر رہے ہیں, تو بہت اچھا آپ کو وہاں پہ نظر اچھا, آئے ایک گا. اور اسپیشل چیز میں بہت ضروری یہ چیز ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ بنایا جائے یا اس کی تیاریاں کی جائیں, اس میں جو ہمارے معذور افراد ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کیے جائیں. وہ لوگ جو کہ ویل چیئر پر اندر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس پہ کچھ کام کیا گیا ہے؟ اس پہ کوئی کام تو نہیں کیا, لیکن آپ نے جو نشاندہی کی ہے انشاءاللہ ہم آج ہی اس بات کو یقینی بناتے ہیں. جو ڈسیبل ہمارے اسپیشل بچے ہیں, بزرگ ہیں, ہم ان کے لیے بھی اہتمام کریں گے. ابھی تک انتظامات میں یہ چیز شامل نہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے باغات ایسے ہیں, پارکس ایسے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں تو ایسا کوئی ایسا ارینج نہیں ہوتا, اور وہاں سے پھر ہم نے لوگوں کو واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ چلیں آج پروگرام کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے ایک چیز بڑھائی, اور یہ بڑی بنیادی چیز تھی, ہم مس کر رہے تھے اس کو. صحیح. اچھا جی, یہ چیز تو ایڈ کر لی گئی ہے, تو اب ہم لاہوریوں کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ ضرور جشن بہارا کے یہ میلے کے رنگ دیکھنے کے لیے پی ایچ اے جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ جائیں. پی ایچ اے کی جانب سے جیلانی پارک میں یہ انتظام کیا گیا ہے. زبردست اسٹالز بھی ہوں گے, آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ہمراہ وہاں پر کھابے بھی کھا سکتے ہیں. بڑی ضروری ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی ہے, جب اس طرح کا میلہ سجایا جاتا ہے تو پھر پرائسز بھی نارمل رکھنی چاہیے, کیونکہ آلریڈی مہنگائی اتنی زیادہ ہے. لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایونٹ کو منانے کے لیے آئیں اور وہاں پہ پتہ چلے جی چیزیں باہر سے ڈبل مہنگی مل رہی ہیں, پھر صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. تو یہ چیزیں یقینی بنائی جا رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ 100% یہ صرف شہریوں کی تفریح کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہم لاہوریوں کو اپنے پارک وزٹ کروانا چاہتے ہیں. یہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے. بزنس ضرور ہوتا ہے, ریونیو ہمارا ضرور بڑھتا ہے, لیکن ہمارا کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ اسی لیے موجود رہتا ہے, وہ 2 چیزوں کو مینٹین رکھتا ہے. ایک تو وہاں پہ پرائزز کوئی اوور چارجنگ نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وائلیشن نہ ہو, فوڈ کوالٹی, پہ کمپرومائز نہیں ہونا یہ چاہیے. 3 چیزیں بالکل میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. نہ آپ کو پرائزز وہاں پہ بہت زیادہ ملیں گی, نہ آپ کو ناقص فوڈ ملے گا. تو ان 2 چیزوں کو تو ہم نے میک شور کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت زبردست ہیں, تو ہم لاہوریوں کو کہیں گے کہ ضرور وہ جائیں جیلانی پارک. یہ میلہ آپ ہی لوگوں کے لیے سجایا گیا ہے, آپ اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں. تو ہم لوگ بھی پلان کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے کسی دن, رپورٹ وہاں سے اسپیشل بنا کے لے کر آئیں گے. بالکل آپ بنائیں, آپ بالکل بنائیے گا. ایک چیز میں بھی مس کر گیا, ایک تو ہم نے مشاعرے کا بھی اہتمام کیا. اچھا, اور زبردست. دوسرا ہم نے طلبہ کے لیے مختلف جامعات, یونیورسٹیز, کالجز سے اسٹوڈنٹس کو بلایا ہے. پینٹنگ کی ایگزیبیشن بھی ہوگی, نمائش بھی ہوگی, وہ بچے پارٹیسپیٹ کریں گے, اور جیتنے والے کو ہم انعامات بھی دیں گے. ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا, بچوں کو, بوڑھوں کو,
خواتین کو ان تمام کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کیا ہے. صحیح, تو یہ بہت زبردست چیزیں ہیں جو کہ اس میلے میں شامل کی گئی ہیں, میلے کا حصہ ہیں. تو تقریباً 23 مارچ تک کہا جا رہا ہے, تو اچھا خاصا ٹائم ہے, تو آپ جلدی نہیں جا سکتے, تو جب کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے اپنی فیملی کے ہمراہ ضرور جائیں. حافظ صاحب, اب کچھ آگے بڑھتے ہوئے میں کچھ شہر میں اوور آل پی ایچ اے کی کارکردگی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. بڑا افسوس ہوتا ہے, شہر اس طرح سے ہرا بھرا نہیں ہے. اب ہمیں گرین بیلٹس اس طرح سے ہری بھری نظر نہیں آ رہی ہیں. خاص طور پہ جب آپ میٹرو کے جتنے بھی خوبصورت پلرز پہ پودے سجائے گئے تھے, وہ آرٹیفیشل بھی لگائے, وہ بھی غائب ہو گئے. کیوں اس پہ کوئی فالو اپ نہیں کیا جاتا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو اب آپ نے دیکھا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے, ایک پھولوں کی بھی ایک لائف ہے نا, ایک سیزن ہے مناسب. اب وہ آپ بہار دیکھیں گے جو آپ نے پچھلے 2 ماہ نہیں دیکھی. میرا خیال ہے کہ ان 2.5 سالوں میں جتنا پی ایچ اے نے کام کیا ہے, شاید ماضی میں اتنا کام نہیں کیا, اور کم وسائل میں ہم نے لو بجٹ میں کم وسائل میں رہتے ہوئے. کیا کچھ مخصوص ایریا میں پی ایچ اے نے یہ کام کیا؟ کیونکہ پورے شہر میں یا جہاں سے ہم کہیں گزرتے ہیں ان جگہوں پہ پہلے ہوا کرتا تھا مخصوص ایریاز میں, نہر کے اس پار کام ہوتا تھا, نہر کے اس پار تو چھوڑ دیا جاتا تھا. اب آپ شادرہ سے شروع کر دیں اور گلبرگ تک آ جائیں اور پھر آگے چلے جائیں. اچھا, شادرہ تو کبھی میرا جانا نہیں ہوا, لیکن گلبرگ والی سائٹ پہ بہت جگہیں ایسی ہیں حافظ صاحب جہاں پہ مجھے لگتا ہے کام ہونا چاہیے اور نہیں ہوا. کام کی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ اوورآل ہماری کارکردگی کیا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ 10 لاکھ درخت بھی تو اسی پی ایچ اے نے لگائے ہیں. اچھا, درخت تو پھر لگ گئے, فضا تو آلودگی ہوتی ہماری چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں, آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ ریگولر, آپ بڑی آپ کی نظر ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر. آپ دیکھیں اسموک کیا وہ اس دفعہ اس لیول کی تھی. آپ پوری دنیا کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہر روز ہم اپنے ناظرین کے ساتھ فگر شیئر کرتے ہیں, شہر لاہور پہلے نمبر پر ہے. ابھی بھی ہم اس چیز کو کہہ دیں کہ آپ کے دیکھیں کہ بالکل آلودہ شہروں میں لاہور بدقسمتی سے سر فہرست رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کا یہاں تو ہم آپ کو اقدامات کرتے نہ نظر آئے. آپ یہ دیکھیں میاں باقی جنگل لگانا شروع کیا. 3 سال میں جب یہ گھنا جنگل بن جائے گا تو آپ کو لاہور انشاءاللہ کئی سالوں بعد بھی آپ کو اس فہرست میں کبھی نظر نہیں آئے گا. تو اقدامات تو ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ اس چیز کا ذمہ دار تو ان لوگوں کو کہیں جنہوں نے گرے اسٹرکچر کو پروموٹ کیا, ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار کی, پورے لاہور کو لینٹر زدہ کر دیا. ہم نے تو اس کو پرانا لاہور بحال کرنے کے لیے ہم تو بہت زیادہ کوششیں کی, اقدامات کیے. چلیں ہم اگر یہ کہہ دیں کہ وہاں تو گرے اسٹرکچر کی بات کی تھی, گرے اسٹرکچر بحال کر دیا گیا, ابھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا نئی چیز ایڈ کی ہے دیکھیں جو آپ بتانا چاہیں؟ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے جو ہاؤسنگ سیکٹر میں جو ہم انقلابی تبدیلیاں لائیں, ان میں ایک تو یہ تھا کہ ہم بلند و بالا منزلیں, عمارتیں بنانے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں یہی کلچر ہے. ہم نے لینڈ کو اس طرح استعمال نہیں کرنا, ہم نے ٹاورز میں لے کے جانا ہے, اس سے ہمارا گرین ایریا بچ جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لاہور کا مجموعی یہ جو آپ نے دیکھا کہ آلودگی کے اعتبار سے بڑا نمایاں ملکوں کی فہرست میں ہے, تو ہم نے اس کو بحال کرنے کے لیے, اس کو فہرست سے نکالنے کے لیے ہم نے محدود وسائل کے ساتھ پورے لاہور میں 51 جنگلات لگانے کا عمل شروع کیا ہے. 7 مکمل ہو چکے ہیں, اپنی تکمیل کی جانب بڑھے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کا جتنا وقت رہ گیا اس میں مکمل ہو جائیں گے. نہیں, ہمارا حکومت جانے سے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہماری پالیسی, وزیر اعظم عمران خان کی, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہیں, جس کا فائدہ آپ کے, میرے بچوں کو ہو, اس ملک کو ہو, اس صوبے کو ہو, اس شہر کو ہو. ہم نے کوئی میٹرو بنا کے اس کے ووٹ نہیں لینے, ہم نے اورنج ٹرین بنا کے اس کے ووٹ نہیں لینے, ہم نے تو وہ اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, وزیر اعظم کی اس منصوبے میں دلچسپی آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے پاس وہ پچھلے جمعے آئے تو اپنی 2 اہم میٹنگز کو انہوں نے منسوخ کیا اور صرف میاں باقی میں جنگل لگانے کے لیے جیلانی پارک آئے. سپیچ میں ویسے تو ہمیں ان کی ہر بات اپیل کرتی ہے, لیکن ایک صرف بات بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ شجر کاری کو, پانی کو محفوظ کرنے کو انہوں نے کبھی مسئلہ ہی نہیں سمجھا تھا. ہم ایسے منصوبے بنائیں گے جو اس نیشن کو فائدہ دیں گے, بھلے وہ ہمارے دور حکومت کے بعد ثمرات اس کے عوام تک آئیں. تو ہم نے تو نمود و نمائش نہیں کرنی, ہم نے ماضی سے یہی چیز تو سیکھی ہے. اگر آج کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا اسے اورنج ٹرین کی سیر کروائی جائے؟ اگر آپ نے کہہ ہی دیا کہ نمود و نمائش نہیں کرنی, تو نمود و نمائش کرنے کے لیے کچھ ہونا بھی چاہیے جس کی نمائش کی جائے. ابھی ایسا ہوا کہ ہے جس کی نمائش آپ
पता नहीं किस तरह बात कर रहे हैं, आपको किस चीज़ में खराबियाँ नज़र आ रही है? कुछ शहर में कुछ ऐसा आपको अच्छा हुआ लोगों के लिए नजर आ रहा है जिसको हम कहें कि ये बड़ा अच्छा इकदाम, लोगों की आम लोगों की कुव्वत खरीद कहाँ चलेगी? है कुछ ऐसा नया बना नहीं। एक वो जो अंडरपास का मंसूबा बनाया गया, उसके अलावा शहर के इतने सारे मंसूबे अधूरे पड़े हैं। जो 8 मेगा प्रोजेक्ट्स लाहौर में बन रहे हैं, आपकी नजर में वो नहीं गुजरे? लेकिन वो 8 मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होंगे? नहीं, मुकम्मल क्यों नहीं होंगे? मुकम्मल ही तो हो रहे हैं। अभी वो आपने जो अंडरपास की बात की उसका हो गया और बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। बजट मुख्तस कर दिया गया। अब आप देखें, महंगाई तो हर दौर में रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई जरूर रही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अब चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा? आप इसका, अब चूंकि हमारा लाइट मूड पे शो है, हम वो एक पॉलिटिकल डिबेट तो कर नहीं रहे, अगर वो करना आए तो फिर आप ये देखें कि एक हिस्ट्री क्या रही। जब आप मुल्क को कर्जों में छोड़ जाएं, जब लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल, जब आप अपने मनपसंद लोगों को नवाजें, ब्यूरोक्रेट्स लगा दें, पुलिस ऑफिसर्स बना दें, लगता है ये पुरानी बातें हो गई हैं? नहीं, बातें पुरानी है, मैं तो ये करना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि सच आप स्टूडियो में बैठे, आप इस तरह करें, आपसे हमने ये चीजें पूछनी है, शहर के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, शहर में अगर कुछ नहीं होगा तो हमने आपसे नहीं पूछना, तो किससे पूछना? पुलिस में रिफॉर्म्स आई, बेहतरी आई, आज आम शहरी थानों में जलील नहीं होता जिस तरह पहले हुआ करता था। ये चेंज नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। फिर हमारे आप देखें कि ओवरऑल बजट में जो हमारे वो अल्ले तल्ले और अयाशी पे मबनी डिनर्स, लंच, मतलब मेरे दफ्तर में मैं जो अपने ऑफिस में बैठता हूँ, अगर आप आए, आपके सिटी 42 से कुछ लोग आए, मेरे दोस्त आए, पार्टी के लोग आए, इवन तो हम तो चाय भी अपनी जेब से पिलाते हैं। तो डिपार्टमेंट्स पे भी हमने वो बजट और किफायतशारी वाला मामला किया। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सुनने को शायद तैयार नहीं है, या आपकी तहकीक मुकम्मल नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, हम सुनने को जरूर तैयार हैं, हम दिखाने को भी तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कुछ होना भी चाहिए जो सुनाएं भी और दिखाएं भी। वक्त की कमी की वजह से हम गुफ्तगू का सिलसिला नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन विश गुड लक। ये जो लाहौरियों के लिए आप नया इवेंट से जाने जा रहे हैं, जश्न बहारा मेला, यहाँ पर लोग आए और लोगों के लिए आपने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी परेशानियां और वो एक माहौल ऐसा कोविड की वजह से बन चुका था, तो ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज आप देना चाहें जरूर आप दे सकते हैं। देखिए, अभी मैं एक तो पूरे लाहौर को दावत देता हूँ कि आप आएँ, ये मेला आपके लिए सजाया गया है। हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स, माएँ बहनें जो घरों में बैठी हैं, आए, हम आपको एक नया कल्चर मुतारफ़ करवाते हैं, आपके चेहरे इंशाल्लाह खिल उठेंगे। और दूसरा, अभी आप कोविड से निकले नहीं है मुकम्मल तौर पे, अगर आप आए तो SOPs के साथ और मास्क को जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि कहीं पे अगर आपको रोका जाए तो लोग भी गुस्सा कर जाते हैं कि जी क्यों हमें कहा जा रहा है, तो ताउन दोनों तरफ से होना चाहिए। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद आएंगे वापस। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत ही स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। आज का दिन यानी 27 फरवरी हम कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा दिन था और बिलाशुबा पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। 2019 में आज ही के दिन 27 फरवरी को पाक फौज की जानिब से जो ज़बरदस्त हमने देखा कि कारनामा सर अंजाम दिया गया, उसका अगर जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा जी। पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फोर्सेस के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर डाला। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और जब मैं इस तरह के जुमले पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, तो बिलाशुबा आपके अंदर वो एक जज्बा जो है हुब्बुल वतनी का, वो देखने में आता है। 27 फरवरी भारत को दिया पाकिस्तान ने करारा जवाब। पाकिस्तानी शाहीनों से खौफजदा हिंदुस्तान जो है उसको ललकार दिया गया और एक बात बताया गया कि अगर जो है वो पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखने की भी कोशिश की तो पाकिस्तानी, हमारी पाक फौज, हमारी पाक फ़ज़ाइया, हमारे जांबाज इसका जवाब देने के लिए हमतन गोश हैं। तो आज का ये दिन जो कि पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है, इस पर हम बात भी करेंगे। और वो जो मेहमान नवाजी की, वो मेरे ख्याल से मेहमान नवाजी आज भी सबको याद होगी। चाय तो बहुत लोगों ने पी होगी, लेकिन वो चाय की प्याली हमेशा रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहेगी और याद भी रहेगी सबको कि किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से मेहमान नवाजी की गई थी। हमारे मेहमान जिनके साथ हम आज के इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी जी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर आसिम जंजुआ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और उसके साथ जी स्क्वाड्रन लीडर जुनेद दगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके?
الحمدللہ. اچھا میں یہ بات جب کر رہی ہوں تو میرے اندر وہ اتنا جوش اور اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے تو یہ اسپیشلی مومنٹ ہوگا. عاصم آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس بات سے شروع کروں گا کہ سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. بے شک. 27 فروری کے دن ہمیں جو بھی کامیابی ملی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جہاں پہ ہم یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, فخر فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا, تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم جو امتحان ہمارے اوپر آیا تھا, جو انڈیا کی طرف سے ایگریشن ہوئی تھی, اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب, جو کہ انڈیا انشاءاللہ اس کی آگے آنے والی نسلیں بھی رہتی دنیا تک یاد رکھیں گی. دوسری بات جو آپ نے جوش اور ولولے کی بات کی, آپ یہاں پہ اس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے جو جوش اور جو جذبہ ولولہ آپ فیل کرتی ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ہم جب اس سیٹ اپ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا سب کچھ وہ جہاز کاکپٹ اور اس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, تو ہمارا کیا جذبہ ہوتا ہوگا وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم اتنے ماشاءاللہ 27 فروری اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہمارا جذبہ بہت ہی زیادہ ہائی ہوتا ہے, بہت فخر ہوتا ہے ہمیں اس چیز پہ کہ ہم جو قوم کی پکار تھی ہم نے اس کو پورے طریقے سے ہم نے اس کو اچیو کیا. بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی کامیابی تھی پاکستان کے سر یہ سیرا سجا. جنید جب یہ خبر پتہ چلی تو کیا فیل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جی اس خبر کے لیے وی ہیو بین ویٹنگ فار ویری لانگ ٹائم, وی ہیو بین ٹرینڈ فار دس ڈے. ہم لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ سب کو یہ موقع ضرور ملے, اور 27 ہمارے لیے بہت اسپیشل تھی, بیکاز جس چیز کے لیے ہم لوگ ٹرین ہوتے رہے, جس چیز کے لیے ہم لوگ جاگتے رہے, جس چیز کے انتظار میں ہم لوگ ہر وقت کوشاں رہے, فائنلی وہ ہمیں مل گئے. بیکاز باتیں ہم لوگ بھی سنتے تھے, باتوں کا جواب کبھی ہم باتوں سے دیتے نہیں تھے, اور جو جواب ہم دینا چاہتے تھے وہ اس دن ہم نے دیا, جس کے لیے ہم جاگ رہے تھے, جس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے, جس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے تھے, اور جو ہم اپنے قوم کو اپنے ملک کو دینا چاہتے تھے, دیٹس واٹ وی ڈیڈ. بالکل. اور وہ سب نے دیکھا, اور اوبیسلی وہ دن اسپیشل ہے اور آئی تھنک ہمیشہ رہے گا. بالکل انشاءاللہ. اور وہ دن کی روشنی میں دشمن کو, اچھا میں چاہوں گی, میں ابھی خود اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی, آپ لوگ وہ واقعہ پورا جو ہے وہ خود بیان کریں تاکہ ہمارے سننے والے بھی جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پھر سے 27 فروری کی یادیں جو ہے تازہ ہو جائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو فروری کے مہینے میں ہی 14 فروری کو پلوامہ اٹیک کا ایک ڈرامہ رچایا گیا, بالکل, جس میں انڈیا نے یہ بلیم کیا کہ یہ پاکستانی بیک کچھ ٹیررسٹ تھے. حالانکہ بعد میں وہ چیز پروو بھی ہو گئی کہ اٹ واز اے فیبریکیٹڈ شو جو کہ انہوں نے کیا, اور اس کے بعد اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال کر وہ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے کہ اب ہم اٹیک کریں گے, بیسیکلی وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. بالکل. خیر وی ور ریڈی, ہمیں پتہ تھا کہ اب وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, ہمارے پاس نیوز تھیں اور ہم پوری طرح سے ریڈی تھے, جس چیز کے لیے ہم نے سارا سال ہم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں 24/7. تو ہمیں اندازہ تھا کہ انڈیا اب کوئی حماقت کرے گا, بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں ان کے الیکشن کیمپین چل رہی تھی, تو اٹ واز اے پولیٹیکل موو جس سے وہ اپنی پبلک کے سامنے یہ چیز لانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے دشمن کو مودی صاحب کی قیادت میں مزہ چکھا دیا ہے, تو اب ووٹ جو ہیں وہ مودی صاحب کو پڑیں. خیر دیٹ تھنگ اسائڈ, انہوں نے اس سے بڑھ کر حماقت یہ کی کہ انہوں نے 26 کی رات کو 26 فروری کی رات کو تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے ٹائم کے پاس انہوں نے رات کا ٹائم چوز کیا, جیسے کوئی چوری چھپے کوئی کام کر رہا ہے بندہ. خیر وی ور ریڈی. 4 ڈفرینٹ, اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں تو 4 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ انہوں نے اٹیک کرنے کا پلان کیا تھا. صحیح. اور ان 4 میں سے جب وہ آئے, بارڈر کے قریب آئے, انہوں نے دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس آگے سے ریڈی ہے, دے آر اویک اینڈ دے آر ریڈی ٹو ریسپونڈ, تو وہ اپنے اس پلان سے بیک آف کر گئے. صحیح. جو باقی 3 جگہیں تھیں وہ کوئٹ کر گئے. اس کے علاوہ جو نارتھ پہ بالاکوٹ اسٹرائک کا جو انہوں نے پھر ڈرامہ رچایا وہ اس طرح ہوا کہ ان کی اس فارمیشن میں ٹوٹل 20 ایئر کرافٹس تھے. اچھا. اور اس میں
ان 20 ایئرکرافٹس دے ور آل لوڈڈ اور آپ یہ کنسیڈر کریں کہ جب وہ جیسے ہی انہوں نے بارڈر کراس کیا آگے ہمارے ایئرکرافٹس کھڑے تھے دے ور ریڈی ٹو ریسپونڈ تو وہ ڈر کے جیسے انہوں بارڈر کراس کرتے ساتھ ہی انہوں نے ان کو پتہ چل گیا کہ جی آگے تو خطرہ ہے اب وہ وہاں سے انہوں نے واپس اپنے ملک کی طرف ٹرن لے لیا اب آپ کو اگر تھوڑا سا آئیڈیا ہو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ایئرکرافٹ کے اوپر بامبس کیری ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا لوڈ کافی بڑھ جاتا ہے تو اف یو ہیو ٹو رن اوے تو آپ نے وہ بامبس آپ نے وہ سارا لوڈ جیٹسن کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی سپیڈ بڑھا دیں اور بھاگ جائیں واپس تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ واپس بھاگتے ہوئے وہ جو 3-4 بام تھے وہ انہوں نے گرائے اور وہ آپ کو پتا ہوگا پوری دنیا نے دیکھا پاکستانی میڈیا نے دکھایا پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹوٹل کو 4-5 درخت کسی پہاڑی کی چوٹی پہ گرے 4 درخت جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اس سب کے دوران اچھا مجھے جنید یہ بتائے گا یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا پہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے دعوے کیے گئے اس پہ کہیں آ کے جذبہ ڈاؤن تو نہیں ہوا کہ مزید آپ پرجوش ہو گئے کہ نہیں ہم تیار ہیں چاہے جتنا مرضی جھوٹ بول لیں؟ نہیں جی میں اس بات تھوڑا سا اس کو آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں 26 کے بعد شاید ہم لوگ ہماری کیپیبلٹی تھی کہ وی کوڈ ہیو ریسپونڈیڈ the same way the same time اسی وقت بٹ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس ہم نے اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے 27 کو رسپونڈ کیا ورنہ ہمارا جوش اور ہماری اسپرٹ کبھی بھی کم نہیں ہوئی ہم نے اس رات کو بھی انڈیا کو کاؤنٹر کیا ان کو ڈیفیٹ کیا جو لوگ آئے تھے دے آر ویل اویئر کہ وہ ان کو شکست ہوئی وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور انہیں آگے بھی پتا تھا کہ کیا تیاری ہے لیکن دن کی روشنی میں جواب دینے کا پلان کیوں بنایا گا اس پہ میں نے بات کرنی ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں 27 فروری کے حوالے سے جو پاکستان کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے آگے بڑھائیں گے جنید آپ بتا رہے تھے دن کی روشنی کا انتظار کیوں کیا گیا رات تک جو پلاننگ کی جا رہی تھی اس میں یہ جو ہم نے دیکھا کہ انتظار کیا گیا کہ دن کی روشنی ہو پھر جواب دیا جائے اس میں کوئی خاص وجہ تھی؟ ایکچولی جی فرسٹ آف آل ہمیں پلان کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں چاہیے تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وی کوڈ ہیو ریسپونڈیڈ دا سیم مومنٹ صحیح اور اس سے بھی اگریسو رسپانس ہوتا اگر ہم سیم مومنٹ پہ کرتے تھے بیکاز پیپل ور ویری اگریسو ہمیں یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی دے کیم ٹو آور ہوم لاسٹلی دن کی روشنی بیکاز وی وانٹیڈ دیم ٹو سی ہم چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں دیٹ وی آر کمنگ وی آر اینٹرنگ اینڈ وی آر اچیونگ آور ٹارگیٹس تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ رات تھی ہمیں پتہ نہیں لگا بٹ we wanted کہ باقی سب کوئی بہانہ ہاتھ نہیں آنا چاہیے we wanted کہ باقی سب بھی دیکھیں کہ yes this is Pakistan Air Force they are coming they are achieving their target and now they are going back اور جب آپ ان کے پیچھے آ رہے ہیں so still you cannot enter again you are dropping down آپ پکڑے جا رہے ہیں and this is the result تاکہ دن بھی اس چیز کی گواہی دے ہم لوگ بھی دیں اور پوری دنیا بھی دے کہ yes جب آپ پاکستان میں جاؤ گے and you'll do such things اچھا اور پوری دنیا کے دیکھنے کے باوجود دن کی روشنی کے باوجود بھارت نے اپنی روایت ہمیشہ وہ قائم رکھی اور جھوٹا پروپیگنڈا بارہا دعووں کے ساتھ وہ کرتا رہا عاصم اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ انڈین میڈیا اپنی قوم کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن وہ دنیا کو کیسے بے وقوف بنائے گے بیکاز جب دنیا کے سامنے آپ کو بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی پروف ہونا چاہیے کچھ ثبوت ہونا چاہیے تو جو کہ ان کے پاس نہیں تھا وہ اپنے ہی اگر ایئر کرافٹ کے پیس اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ F-16 کا پیس ہے تو وہ دنیا اتنی بے وقوف تو نہیں ہے جس کو اگر ایویشن کا تھوڑا سا بھی نالج ہے تو وہ تو پہچان لیتا ہے کہ بھائی دس از ناٹ F-16 اور یہ سامنے دیکھیں یار ایٹ لیسٹ آپ اپنی فلیگ تو اس سے چھپا لیں جو آپ کی ایئر کرافٹ کی ٹیل کے اوپر فلیگ بنا ہوا ہے اس کو تو چھپا لیں لیکن بہرحال ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے اس بلنڈر کو جو ان سے ہو چکا تھا اور جو ان کو اتنا زوردار ایک تماچا پڑا تھا کہ وہ اس کو کیسے اپنی فیس سیونگ کریں جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو کور کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو بس وہ یہی سلسلہ چلتا رہا ان کو ایک جھوٹ دو جھوٹ پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ ان کو بولنا پڑا جہاں تک جو جنید نے بات کی میں اس چیز کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کروں گا کہ دن دیکھیں 26 کی رات کو بلکہ صبح کے ٹائم تقریباً 2:30-3 بجے جب وہ آئے
تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پورا دن تھا. ایکچولی وہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیمیج تھا کوئی ڈیمیج نہیں تھا, صرف 4 درخت تھے اور ایک کوا تھا بیچارہ. تو پریشر یہ تھا کہ چونکہ ڈیمیج کوئی نہیں ہے تو اس لیے پاکستان شوڈ ناٹ ریسپونڈ, بٹ ہمارے پاس ریسپونڈ نہ کرنے کا آپشن نہیں تھا. وی ہیڈ ٹو ریٹیلیٹ. بالکل ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا بیکاز انہوں نے ایگریشن کی تھی, ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا تھا. اور اس ایگریشن کا جواب پیار سے تو دیا نہیں جا سکتا. وی آر اے پیسفل نیشن, ہم ایک امن پسند ملک ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارے گھر پہ آ کے حملہ کرے گا تو ہم ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا. تو وہ جو نیکسٹ ڈے تھا اس میں یہ نہیں کہ ہماری پلاننگ ہم نے اس ایک دن ہم نے لیا پلان کرتے ہوئے, ہماری پلاننگ آلریڈی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے اس طرح کی سچویشن میں کیسے ریسپونڈ کرنا ہے. تو وہ جو ایک دن تھا اس میں ہم وی وانٹڈ کہ انڈیا شوڈ ویٹ, اور ہم نے پھر ان کو کہا کہ ہم اپنی مرضی کا ٹائم ہوگا, ہماری چوائس کی لوکیشن ہوگی اور ہم آپ کو ریسپونڈ کریں گے. آپ کو وہ پریس کانفرنس بھی یاد ہوگی, آپ کو وہ ساری میڈیا ٹاکس بھی یاد ہوگی. بہت زبردست ریسپونڈ کیا بھی. میرے پاس ٹائم کم ہے, یہ جو ابھینندن کی مہمان نوازی کی مثال قائم کر دی ہے, میرے خیال سے یہ انڈیا کو ہمیشہ یاد رہے گی. وہ چائے کی پیالی ہمیشہ یاد رہے گی. تو اس پر ابھینندن کے اپنے تاثرات کیا تھے وہ بھی جاتے جاتے جنید بتا دیجیے گا ہمیں. ایکچولی جی ہم بھولنے والی قوم تو ہے نہیں, اور جس طرح سے ہم نے اس کو ٹریٹ کیا, وہ تو سمجھ رہا ہوگا میں پکڑا گیا ہوں, پتہ نہیں اب آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کا پکڑا جانا بہت تھا. بالکل. آئی گیس اس کے علاوہ ہم لوگ ویسے ہی بہت مہمان نواز لوگ ہیں. ریلیجن, ہماری ٹیچنگز, ہمارا بلڈ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا, اور وہ ہم نے دکھا بھی دیا. میرے پاس وقت کم ہے, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بلا شبہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے قوم کا سر بلند ہے, اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان صرف کہتا نہیں بلکہ کر دکھاتا ہے, اور دن کی روشنی میں کر کے بھی دکھایا. ناظرین اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.